بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات شادی کیسے کرتے ہیں اور ان کی شادی میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ جنات آسمانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو کیسے بھگایا جاتا ہے؟ آج ہم بائبل سٹوریز میں آپ کو سب تفصیل سے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ کے شعلے سے تخلیق فرمایا ہے۔ مادی وجود نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مخلوق ہر جگہ اور ہر مقام میں آسانی سے سرایت کر جاتی ہے۔ سالوں، مہینوں اور دنوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کر لیتے ہیں۔ جب یہ جنات فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے شہاب ثاقب چھوڑے جاتے ہیں، جو ایک شعلے کی طرح کا جلتا ہوا پتھر ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ صافات میں بھی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنات کی شادی کی۔ تو یہ جنات بھی انسانوں کی طرح ہر مذہب اور ہر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جنات ہر قسم کا روپ دھار سکتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کیڑے مکوڑے، بچھو اور سانپ کی شکل میں بھی آسانی سے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ جنات مر جاتے ہیں تو ان کا جنازہ بھی انسانی شکل میں ہی پڑھایا جاتا ہے۔ شادی کرتے ہیں تو بھی انسانی شکل میں ہی کرتے ہیں۔ ان کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے۔ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول، باجا، ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی ڈھول باجے اور رقص وغیرہ میں کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی شادی میں سب سے بہترین کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں اور میٹھے میں بھی بہت کچھ رکھتے ہیں۔ ان کا کھانا انسان کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے اور ان کی شادیوں میں دوسرے قبیلے یا گاؤں کے جنات سرداروں کو مہمان مدعو بھی کیا جاتا ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے۔ علامہ لاہوتی صاحب فرماتے ہیں، میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا تعلق پنجاب کے شہر ہارون آباد سے تھا۔ وہ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھا جو ظاہر بھی نہیں کر سکتا تھا اور چھپا بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن وہ بہت پریشانی کی حالت میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی جوان ہی تھا اور شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ میرے گھر میری بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر میں بہت خوش تھا اور میں نے بہت سی مٹھائی بانٹی۔ لوگ آ رہے تھے اور مٹھائی کھا رہے تھے۔ ایک خاتون ایک دفعہ آئی اور مٹھائی لے گئی، دوسری دفعہ آئی پھر مٹھائی لے گئی۔ جب تیسری دفعہ آئی تو میں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ نامعلوم اس کے اس بول میں کیا تاثیر تھی، حالانکہ وہ بالکل بوڑھی اور بہت بدشکل خاتون تھی۔ میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائی دے دی۔ رات کو سویا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگے، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ کہا، نہیں، وہ عورت جو آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری اس سے شادی کرو، اور ہمیں حکم ملا ہے کیونکہ وہ عورت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ اسے اٹھا کر لے آؤ میرے پاس۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زبان تو ہل رہی ہے لیکن لفظ نہیں نکل رہے۔ یہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ وہ مجھے اٹھا کر دور لے گئے۔ سرسبز پہاڑیاں تھیں، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہوں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہما گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے، ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس خوبصورت لباس میں دولہے کی شکل میں بن گیا۔ میں پچھلے سارے غم بھول گیا، میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی۔ پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، حجاب و قبول ہوا اور پھر مجھے اٹھا کر دلہن کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوہکاف کی پری کا حسن و جمال سنا تھا، اتنی ہی خوبصورت اس کا جسم، اس کی خوبصورت آنکھیں، خوبصورت گردن، گلابی ہونٹ، مہکتے رخسار، نشیلی پلکیں، دل ربا آواز، خوبصورت ہاتھ اور کلائیاں، جسم سارا سونے اور ہیرے جواہرات سے لدا ہوا تھا۔ میں نے رات اس کے ساتھ شب بستری کی۔ صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑیں گے۔ اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ علامہ صاحب، اس کہانی کو کئی سال ہو گئے۔ میری جننی بیوی جس کا نام عنایتاں اور میں اسے دلربا کہتا ہوں، بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں سے میرے 7 بچے ہیں جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا اس وقت سے میری دلربا سے شادی ہوئی۔
ابھی دولت، مال، چیزیں اور انعامات بہت زیادہ ہیں میرے پاس۔ بعض اوقات بیوی کو کسی دوسرے شہر کے بہانے سے ہفتے میں 2-3 دفعہ یا اپنے کسی دوست کے بہانے سے چلا جاتا ہوں اور دلربا کے ساتھ وقت گزار لیتا ہوں۔ دلربا کے خادم مجھے لے جاتے ہیں، وہ دور کشمیر کی پہاڑیوں پر رہتی ہے، دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام عدنان برہان، تیسرے کا نام اطرف اور چوتھے کا نام احمد اور 5ویں کا نام سعدان، اور 2 بیٹیاں، ایک کا نام فاطمہ اور ایک کا نام زینب ہے۔ اب میری اولاد جوان ہو چکی ہے، ابھی میں ان کی شادیوں کے لیے بہت فکر مند ہوں، کیا کروں، کیسے کروں؟ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے، یہ جن ہیں لیکن خالص جن نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، برائے کرم میری پریشانی کا ازالہ فرمائیں۔ تو مولانا صاحب نے ان کو وظیفہ بتایا اور اس کے بعد ان کی اولاد کی شادیاں بھی ہو گئیں۔